بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یہ خاصة کتاب عامہ کی چلے خیر اچھا الحمد للہ آج سے جو ہے نا ہم نے یہ ہفتہ جو ہے نا وہ صرف میں ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا سپیڈ پڑھاتے ہیں تو قواعد النحو پچھلے ہفتے ہم پڑھ رہے تھے اس ہفتے قواعد الصرف پڑھیں گے انشاءاللہ قواعد الصرف میں ہم نے آخری اطباق جو تھا نا وہ فعل مضارع ہم نے پڑھ لیا تھا جس میں حال اور مستقبل ہم پڑھتے ہیں اور اس میں ہم نے آخر میں نون تاکید بھی پڑھ لیا تھا کہ اگر نون تاکید ایڈ کرتے ہیں تو لام اور نون دونوں ایڈ کرنے پڑتے ہیں لَيُنبَذَنَّ لَتَفْعَلَنَّ اور میں نے قرآن پاک کی مثال دی تھی لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ یہ نون تاکیدی ہے جس سے ہم بات کو مزید مؤکد کر دیتے ہیں اسی طرح میں نے بتایا تھا کہ لام الف لا ایڈ کرنے سے لا تو وہ نہیں بن جاتا ہے کہ نہیں کرو لا تفعل لا يفعل لا تقرأ لا تنصر لا ينصر وغیرہ وغیرہ ہم پڑھ چکے تھے کہ کسی بھی فعل کے اوپر جب ہم لا ایڈ کر دیتے ہیں لا یا ما تو وہ نہیں ہے نفی میں چلا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بھی ہم تفصیلاً ہم پڑھ چکے ہیں ابھی آگے بڑھتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور وہ اگلا سبق ہمارا ہے فعل امر میں نے شروع میں بتایا تھا کہ فعل کے ہمارے پاس 3 اقسام ہے نا فعل ہمارے پاس ہے کہ فعل مضارع ٹھیک ہے مضارع اور فعل کہاں گیا ہے ایک منٹ فعل ماضی اور تیسرا فعل ہے فعل امر ایک فعل مضارع ہو گیا پھر فعل ماضی ہو گیا اور فعل امر یہ 3 قسم کے افعال جو عام طور پہ ہیں افعال میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ ورب ہیں جو کسی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی کا نام نہ ہو جس میں کوئی زمانہ ہو اور وہ کسی کا نام نہ ہو ٹھیک ہے اور مضارع اور ماضی تو ہم پڑھ چکے ہیں ان کو بناتے کیسے ہیں ان کی پہچان کیا ہے ان کے مضارع میں ہم نے پڑھا تھا انیتو الف حمزہ نون یا تھا اور ان کے کب کب کون سے الفاظ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں یہ ہم تفصیلاً ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم نے پڑھنا ہے فعل امر فعل مضارع کے کتنے گردان تھے ہمارے پاس 14 نا فعل ماضی کے بھی 14 پین کو کیا ہو گیا ہاں ٹھیک ہے فعل ماضی کی بھی 14 اور فعل مضارع کی بھی 14 فعل امر کے ہمارے پاس 6 گردان ہیں فعل امر کے جو بیسکلی جو مکمل طور پہ فعل امر ہے نا وہ 6 ہیں باقی جو دیگر ہیں وہ فعل امر وہ امر کے لیے استعمال تو ہوتے ہیں لیکن وہ ہے نہیں امر وہ مضارع سے ہی بنتے ہیں جن میں ہم لام تاکید ایڈ کر لیتے ہیں دوسرے ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ان کی تفصیل فعل امر کے ہمارے پاس 6 گردان ہیں یہ آسان ہے اور یہاں انہوں نے بتایا کہ جو فعل امر ہے وہ صیغہ فعل مضارع مخاطب سے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے صیغہ فعل مضارع مخاطب ہم نے پڑھا تھا آپ نے کہنا فعل مضارع مخاطب کیا چیز ہے میں ذرا تھوڑا سا ریوائز کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے وہ پیج کھول لیتا ہوں تاکہ ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جائیں کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں فعل مضارع مخاطب جو ہم نے فعل مضارع کے جو ہم نے گردان پڑھے تھے نا ان میں سب سے پہلے ہم نے 6 گردان ہم نے پڑھے تھے غائب کے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے 6 گردان پڑھے تھے مخاطب کے 6 گردان ہم نے یہ تنصرو سے لے کے تنصرنا یہ جو 6 ہے نا یہ 6 ہے فعل مضارع مخاطب تنصرو تو ایک مرد مدد کرتا ہے تنصران تم 2 مرد مدد کرتے ہو اور تنصرون تم سب مرد مدد کرتے ہو پھر تنصرین تم ایک عورت تنصران تم 2 عورتیں اور تنصرون تم سب عورتیں یہ 6 گردان ہمارے پاس فعل مضارع مخاطب کے ہیں کتنے ہیں 6 ان 6 گردانوں سے ہم فعل امر بناتے ہیں ٹھیک ہے آئیں سمجھتے ہیں کہ کیسے اس کی تفصیل ہم پڑھ لیتے ہیں اچھا فعل امر میں انہوں نے بتایا کہ جی فعل امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ یہ ہے
امر حاضر معروف کے 6 صیغے ہوتے ہیں، اور یہ فعل مضارع مخاطب معروف سے بنتا ہے، بنانے کا طریقہ یہ ہے: علامات مضارع تا گرا دیں اور آخری حرف کو ساکن کر دیں. اما علامت مضارع تا کو گرا دیں، میں یہاں پہ نا چھوٹا سا وہ بنا لیتا ہوں، میں اوپر بلکہ ہم لکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ایک مثال ہے تنصرو. یہ آج پین پتہ نہیں کیوں نہیں دکھ رہا. اچھا، تنصرو، تنصرو، ٹھیک ہے. یہ ایک ہمارے پاس ورڈ ہے تنصرو. رائٹنگ کو آپ فی الحال جو ہے نا وہ اگنور کر دیں. تنصرو میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے علامت مضارع تا ہے، اس کو ہم گرا دیں گے. جو تا ہے نا تا، اس کو ہم کریں گے اسکپ. ٹھیک ہے، میں اب گریڈ پر یوز کرتا ہوں. تا کو ہم نے ختم کر دیا، تو یہ ہو گیا نون پہ جزم ہے، اور ساتھ پہ پیش ہے، اور آ پہ پیش ہے. تنصرو میں سے ہم نے را کو تا کو ہٹا دیا. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ جی تا کے ساتھ والے حرف کو دیکھیں، اگر وہ متحرک ہو تو اسے اپنی حالت پر چھوڑ دیں. جیسے تتعلم، تعلم، تعلم. وہ کہہ رہے ہیں کہ تا کے بعد جو کلمہ ہے، تا کے بعد کون سا ورڈ آ رہا ہے؟ نون آ رہا ہے. نون اگر متحرک یعنی اگر اس پہ زبر زیر پیش ہے تو اس کو اپنی حالت پہ ہی رہنے دیں. جس طرح انہوں نے مثال دی تتعلم سے تعلم، لیکن ہمارے پاس جو نون ہے اس پہ جزم ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اگر جزم ہو تو انہوں نے بتایا ہے کہ اگر علامت یہ دیکھیں نمبر 5، اگر علامت مضارع تا کے ساتھ والا حرف ساکن ہو، جس طرح ہمارے پاس ہے نون ساکن ہے، تو شروع میں حمزہ وصل لگا دیں. اگر تو تا کے بعد والے حرف پہ جزم جزم ہے نا، تو پھر یہاں پہ ہم حمزہ لگائیں گے، پھر یہ ہو جائے گا انصرو. ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے تا کو ہٹا دو، اور تا کے بعد والا کلمہ، تا کے بعد جو حرف آ رہا ہے، نون آ رہا ہے نا، نون پہ اگر تو زبر زیر پیش ہے تو پھر تو اوکے، لیکن اگر تو جزم ہے تو پھر ہم وہاں الف ایڈ کر دیں گے. کیونکہ ظاہر بات ہے جزم کو، جزم سے ہم بات کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ اگر تا کو ہٹاتے ہیں، نون پہ جزم ہے، تو کیسے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک ہم اس میں کوئی حرف ایڈ نہ کر لیں. تو ہم وہاں پہ الف ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو جزم ہو تو پھر ہم الف ایڈ کر لیں گے، تو تنصرو سے یہ بن جائے گا انصرو. اچھا، ہم نے یہ بھی کر لیا، ہم نے یہ بھی کر لیا نا. اب انہوں نے کہا اگر آخر میں حرف علت ہو تو اسے گرا دے. اگر آخر میں، جس طرح ہمارے پاس آخر میں را ہے، حرف علت ہو، علت، حروف علت کیا کیا ہے؟ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. حروف علت ہے الف، واو اور یا. اگر ان میں سے کوئی ہو تو ہم اسے گرا دیں گے، بشرطے کہ یہ الف واو یا ہو ورڈ میں سے، کلمے میں سے. یعنی جو ہم الف نون ایڈ کرتے ہیں یا واو الف ایڈ کرتے ہیں جمع کے لیے یا تثنیہ کے لیے، وہ نہیں. اگر اس ورڈ میں کوئی جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا یہاں پہ تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، اور تنصرینا، اس میں تو واو یا ہے لیکن یہ اینڈ میں نہیں آ رہے. تو بہرحال اگر تو آخر میں الف واو یا ہو ہمارے پاس، جو کلمے میں سے ہو، جو نصارا کی وزن پہ جو کلمہ آ رہا ہے اس کے لاسٹ میں اگر الف واو یا ہے، حرف علت ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ اسے ہم مٹا دیں گے، اسے ہم گرا دیں گے. تو یہ بات ہمیں یہاں بتائی جا رہی ہے. تو یہاں پہ فی الحال تنصروں میں ہمارے پاس آخر میں الف واو یا نہیں ہے، اس لیے یہ رول ہمارا ختم ہو گیا. اس پر اگر آخر میں نون اعرابی ملا ہو تو اسے بھی گرا دیں. جیسے تتعلمان سے تعلمہ، اور تعیدان سے عیدا. اگر ہمارے پاس، کیونکہ یہ تو واحد کا ہو گیا، عنصر ہو گیا، اگر دو ہوں گے تو تتعلمانی ہے، تنصرانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تنصرانی میں جو نون ہے نا آخر میں، نون اعرابی، اسے ہم گرا دیں گے. یہ ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا کہ نون اعرابی اسے ہم کبھی کبھی لگاتے ہیں اور کبھی کبھی ہم نہیں لگاتے ہیں. تو اگر یہ ہوتا نا تنصرانی، ٹھیک ہے، تن، اوہ آج پین کو کیا ہو گیا، تن سورانی، تو پھر ہم نون عرابی کو گرا دیتے. تو یہ ہوتا ہے انسورا. ٹھیک ہے، انسورا ہو جاتا. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس نون عرابی نہیں ہے تو اس لیے انصر ہمارا انصر بن جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جی اب جو الف ہم نے ایڈ کیا ہے انصر، یہ جو ہمارے پاس شروع میں ہم نے جو الف ایڈ کیا ہے، اس کی حرکت کیا ہے؟ الف پہ ہم زبر لگائیں گے، زیر لگائیں گے، پیش لگائیں گے، کیا لگائیں گے؟ یہ ہمیں یہاں پہ وہ سمجھانے لگے ہیں کہ حمزہ وصل کی جو حرکت ہے نا، انہیں کچھ رہ تو نہیں گیا کوئی چیز؟ ہاں، حمزہ وصل کی جو حرکت ہے وہ کہاں گیا؟ حمزہ وصل کی حرکت دینے والے کے لیے، اچھا، فعل مضارع کے عین کلمے کو دیکھیں، اگر وہ مضموم ہو تو اسے حمزہ وصلی دے دیں.
اچھا یہ عام طور پہ قرآن پاک جب بھی آپ پڑھیں گے تو یہ رول آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جب بھی الف لام آ جائے شروع میں، اگر کسی بھی کلمے کے شروع میں الف لام آ جاتا ہے تو ہم حمزہ جو ہے نا الف ہے اس پہ ہم زبر لگا کے پڑھیں گے۔ جو حمزہ کے جو رولز ہیں نا وہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، آپ اپنے ذہن میں بٹھا دیں۔ آج یہ پین نہیں لکھ رہا، ٹھیک ہے؟ اچھا، آئے میں معذرت چاہتا ہوں، سب میں میرے پاس تھوڑا پین تنگ کر رہا ہے اس لیے میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اچھا، میں نے بتایا کہ اگر کسی بھی ورڈ کے شروع میں نا الف لام ہو، یہ میں پین یوز کر لوں تو الحمد، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ حمزہ پہ اگر ہم ال سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم الف لام جس کلمے کے سٹارٹ میں ہے نا اس پہ ہم زبر لگائیں گے۔ آپ قرآن پاک جب آپ کھولیں گے تو الحمد آپ دیکھیں گے کہ الف کے اوپر کچھ بھی نہیں لگا ہوا، نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے۔ کچھ قرآن پاک میں وہ لگا لیتے ہیں جو خط جو لکھنے والے ہیں، لیکن قانوناً اس پہ نہیں لگا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی کسی ورڈ کے شروع میں الف لام ہو اور اس الف سے آپ نے بات سٹارٹ کرنی ہے، اس الف کو ہم حمزہ وصل کہتے ہیں، کیونکہ یہ الف کی خاصیت یہ ہے کہ جب آپ پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں نا تو جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد، مل حمد، تو ہم نے یہ الف نہیں پڑھنا، ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، لیکن جب آپ الحمد سے سٹارٹ کریں گے تو پھر آپ الف کو پڑھیں گے۔ تو اگر اس طرح کے الف کو ہم وصل کہتے ہیں۔ اگر الف لام ہو تو پھر ہم اس پہ زبر لگاتے ہیں، اگر الف لام نہ ہو تو ہم نے یہاں پہ انہوں نے ہمیں قاعدہ بتایا ہے کہ حمزہ وصل کو دیکھنے کے لیے ہم نے عین کلمے کو دیکھنا ہے۔ فرض کریں ہمارے پاس لفظ ہے انصرنا جو ہم یہاں پڑھ رہے تھے، اس کا جو عین کلمہ ہے، عین کلمہ مطلب صاد، عین کی جگہ فعلا، یہاں پہ عین کلمہ سینٹر میں آ رہا ہے نا، تو جو سینٹر میں جو کلمہ آ رہا ہے وہ ہے صاد، صاد کے اوپر پیش ہے۔ تو رول یہ ہے، یہ قاعدہ ذہن میں بٹھا لیں کیونکہ یہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑنی ہے اور یہ ترجمہ تجوید کے علاوہ بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے عام قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی، کیونکہ اس طرح کی بہت زیادہ مثالیں قرآن پاک میں آتی ہیں۔ تو انصر ہے یا انصر ہے یا انصر ہے، اگر تیسرے کلمے پہ، یہ جو تیسرا کلمہ ہے نا جس کو میں ابھی ریڈ کلر سے کر رہا ہوں، یہ تیسرا کلمہ ہے، اگر اس پہ پیش ہے تو ہم الف پہ پیش لگائیں گے۔ اگر تیسرے کلمے پہ زبر ہے یا زیر ہے تو ہم الف کے نیچے زیر لگائیں گے۔ یعنی ہمارے پاس اگر لفظ آ رہا ہے اسم، بسم اللہ، بسمی، اب اسمی، اسمی ہے، اس کو ہم کیا لگائیں گے؟ اس کو ہم زیر لگائیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کا جو تیسرا کلمہ ہے نا اس کے نیچے زیر ہے، یہ نارملی۔ لیکن جب آپ گرامر کے لحاظ سے جب آپ نے بات کرنی ہے تو آپ نے کہنا ہے عین کلمہ جو بھی، کیونکہ وہ فعل امر میں بھی یہی رول ہے کہ فعل امر میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ عین کلمہ کون سا ہے، جو فعالا عین کی جگہ میں جو لفظ آ رہا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ افعل، ارکب، اکتب، اقرا، جو عین کلمہ ہے جو تیسرا کلمہ ہے اس کے اوپر اگر پیش ہو تو ہم پیش لگائیں گے، اگر زیر ہو یا زبر ہو تو ہم زیر لگائیں گے۔ تو اب ہمارے پاس جو یہ جو مثال ہے فعل عنصر کا جو ہم پڑھ رہے تھے، اب سر عین کلمے پہ کیا ہے؟ پیش ہے، تو ہم الف پہ کیا لگائیں گے؟ پیش لگائیں گے، انصر۔ فرض کریں قتل ہے، قا، تو قتل کو میں دوبارہ سے آپ کے سامنے بنا لیتا ہوں نا، اس کا پورا وہ تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، تقتل، ٹھیک ہے؟ یہ ورڈ ہے تقتل، ٹھیک ہے؟ تقتل کو میں نے فعل امر بنانا ہے تو کیسے بناؤں گا؟ سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے؟ تا کو ہم اسکپ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ تا کے بعد والا حرف قاف ہے نا اس کے اوپر کیا ہے؟ اگر تو زبر زیر پیش ہے پھر تو اوکے، لیکن اگر زبر زیر پیش نہیں تو کیا کریں گے؟ یہاں پہ الف ایڈ کر لیں گے، تو یہ بن جائے گا اقتل۔ تقتل سے کیا بن گیا؟ اقتل۔ اچھا، اب اقتل ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی حمزہ جو ہے نا، حمزہ کو آپ نے اس کے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے، تو اقتل ہمارا جو تیسرا حرف ہے جو عین کلمہ ہے وہ تا ہے، اس کے اوپر پیش ہے، تو پھر حمزہ پہ کیا لگائیں گے؟ ہم حمزہ پہ ہم پیش لگائیں گے، اقتل بن جائے گا یہ، ٹھیک ہے؟
ہم کوئی اور مثال لیتے ہیں، پیش سے ہٹ کے مثال لیتے ہیں. لفظ ہے را کی با. ٹھیک ہے. اس کا جو فعل مضارع میں ہم اس کا گردان لیتے ہیں، جو مخاطب کا جو صیغہ ہے وہ ہے ترکب. ترکب. ٹھیک ہے. ترکب، کاف پہ پیش ہے، تا پہ زبر ہے. اچھا، اب ترکب ہے، اس کو اگر ہم فعل امر بناتے ہیں تو پہلے ہم تا کو مٹا دیں گے. تا ہٹا دیے، تا کی جگہ ہم نے کیا لگایا؟ الف. کیونکہ را کے اوپر جزم ہے نا. را پہ اگر جزم نہ ہوتا تو پھر ہم الف نہ لگاتے، لیکن را پہ جزم ہے تو یہ ہو گیا ارکب یا ارکب یا ارکب. اچھا اب ترکب. جی، کسی نے کچھ کہا مائک آن کر کے؟ اچھا، تو یہ ارکب. ہاں ترکبو. ترکبو یا یا اصل جو فعل مضارع ہے نا، رکیبا یرکبو. ہاں ترکبو. ترکب نہیں، ترکب ہوگا. تو یہ نہیں، سوری، ترکب. ترکب نہیں، ترکب ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہے، ترکب صحیح ہوگا، رکیبہ یرکب کہا. سے. بات صحیح کہا آپ نے. ترکبو ہوگا. ویری گڈ. تو یہاں پہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں نا، تو تا ہم نے مٹا دیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہاں الف ایڈ کر دیا ہے را کی وجہ سے. تو اب یہ ارکب ہو گیا، ارکب ہو گیا، ارکب ہوگا. یہاں ارکب پہ کیا ہوگا. ہوگا؟ ارکب کیونکہ ارکب کاف ہوگا، کے اوپر زبر ہے. کیونکہ جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر زبر ہے. میں نے کہا عین کلمہ پہ زبر ہو یا زیر ہو تو ہم الف پہ، ہم جو ہم نے الف حمزہ وصل جو ہم نے ایڈ کیا ہے نا، اس کے نیچے ہم زیر لگائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور مثال لے لیتے ہیں. قتلہ بھی ہو گیا، نصر ینصر بھی ہو گیا، ضرب یضرب. یضرب لیتے ہیں. اچھا یہاں پہ ہمارے پاس لفظ ہے ضرب یضرب بھی. یضرب. ٹھیک ہے. یضرب. اس میں آپ دیکھیں، اس میں ہم اس کو کیسے نہیں، لیکن ہم نے اس کو متکلم لینا ہے نا، مخاطب لینا ہے، مخاطب. تو یضرب نہیں بلکہ تضرب ہوگا. تضرب. ٹھیک ہے. تض، بات پہ جزم، را کے نیچے زیر، با پہ پیش. تو تضرب کو ہم کیسے بنائیں گے؟ بالکل سمپل. سب سے پہلے تا ہٹا دیا ہم نے، اور بات پہ جزم ہے نا، اس لیے ہم یہاں الف لگائیں گے. تو یہ ہو گیا اضرب. اضرب ہو گیا نا. اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ الف کے اوپر زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے. تو ہم کیسے کریں گے؟ ہم دیکھیں گے جو عین کلمہ، عین کلمہ ہمارے پاس کون سا ہے؟ را. فعل ضرب. عین کی جگہ را آ رہا ہے، تو را کے نیچے کیا ہے؟ زیر. تو الف کے نیچے ہم کیا لگائیں گے؟ زیر لگائیں گے. تو ہوگا اضرب. بیسیکلی میں اس پورے کو آپ کو نا ایک چارٹ بنا کے سمجھا دیتا ہوں. آپ اس کو اپنے پاس، جو نیو اسٹوڈینٹس ہیں ان کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی. آپ اس طریقے سے سمجھ لیں. میں چاہ رہا تھا کہ آج زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں، لیکن جانا پڑ جاتا ہے. اچھا، آپ نے بس یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ عین کلمہ جو ہے نا، عین کلمہ، جو عین کلمہ ہے، وہ اگر اس پہ پیش ہو تو الف پہ پیش لگائیں گے آپ. اور عین کلمے پہ اگر زبر ہے یا پھر زیر ہے تو عین کلمے پہ ہم کیا لگاتے ہیں؟ زیر لگاتے ہیں. بس یہ اصل رول ہے، آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. اور اگر شروع میں الف لام آ رہا ہے نا، تو الف لام یہ عام طور پہ یہ نحو سے ہٹ کے، صرف سے ہٹ کے، آپ نے یہ قرآن پاک میں جب یہ مثالیں آتی ہیں تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ال ہے تو وہ زبر ہوگا، ال نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کے عین کلمے کو دیکھنا ہے. یا آسان الفاظ میں کسی کو سمجھانا ہو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیسرے کلمے کو دیکھو، تیسرے کلمے پہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے. اگر زبر ہے یا زیر ہے تو ہم زیر لگائیں گے، اور اگر پیش ہے تو ہم پیش لگائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. یہ تھا فعل امر کے حوالے سے کچھ اہم باتیں کہ بنانے کا طریقہ کیا ہے. اب آگے انہوں نے اس کے مثالیں دی ہیں. اچھا، انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ مضارع مخاطب میں جو ہمارے پاس گردان ہے وہ ہے تنصرو، تنصرانی، تنصرون، تنصرینا، تنصرانی اور تنصرنا. ٹھیک ہے. ان کو ہم جب امر بناتے ہیں نا تو تنصرو سے ہو گیا انصر. تنصر، انصر. پھر انصرا،
انصرو، انصری، انصرا، انصرا اور انصرنا، یہ ہمارے پاس 6 گردان۔ انصر ایک مرد مدد کر، انصرا تم دونوں مرد مدد کرو، انصرو تم سب مرد مدد کرو، انصری تم ایک خاتون تو مدد کر، انصرا تم دونوں خواتین مدد کرو، اور انصرنا تم سب عورتیں مل کے مدد کرو۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس امر کے گردان ہیں، صرف 6 گردان ہیں، باقی ہم نے 14 گردان یاد کیے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ یہ 6 گردان تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور ان 6 گردانوں میں آپ کو یاد نہیں بھی کریں گے تو آپ فعل مضارع کے جو آپ نے گردان یاد کیے ہوں گے نا، ان میں جو مخاطب کے گردان ہیں ان سے آپ خود ہی بنا سکتے ہیں، یعنی یہ وہ ہے جہاں پہ آپ کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑنی ہے، آپ آسانی کے ساتھ فعل مضارع سے آپ خود ہی بنا سکتے ہیں۔ یہ ہے نارملی ہمارے پاس فعل امر کے 6 گردان۔ اچھا، میں نے کہا کہ کبھی کبھی فعل امر یہ تو وہ ہے جو ڈائریکٹلی فعل امر ہے، جس کو آپ نے دیکھتے ہی آپ نے کہنا یہ فعل امر ہے، اور فعل امر کا جو دوسرا قسم ہے نا، وہ فعل امر ہے جو کہ نون تاکیدی، نون تاکیدی سے ہم جسے فعل امر بناتے ہیں، جس طرح ہم نے مثالیں ہم پڑھ چکے تھے نون تاکید میں، نون ثقیلہ، نون خفیفہ میں، جو پچھلا ہمارا سبق تھا فعل مضارع کا، تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ جب ہم نون تاکید ایڈ کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب بنتا ہے ضرور آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ اصل میں آپ دیکھیں تو وہ امر بن رہا ہے نا، امر یعنی اصل میں تو آپ حکم دے رہے ہیں۔ جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو آپ کو بیٹنا ہوگا، آپ کو چلنا ہوگا، آپ کو دیکھنا ہوگا، تو وہ میں امر ہی دے رہا ہوں، لیکن صیغہ جو انداز بیان ہے وہ فعل مضارع کا ہے، اس لیے اس کو ہم فعل مضارع کہیں گے۔ لیکن اگر اس کو دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو کہیں نہ کہیں سے وہ امر کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو فعل امر جو حقیقت میں وہ 6 ہی ہیں، فعل امر کے جو گردان ہیں وہ 6 ہی ہیں، لیکن باقی جو یہ گردان انہوں نے دیے ہیں نا، یہ فعل مضارع سے امر بن جاتے ہیں، یعنی فعل مضارع کے جو الفاظ ہیں ان کے ذریعے ہم امر بناتے ہیں، اور انہوں نے یہاں پہ ان کے گردان دیے ہیں۔ میں ذرا آپ کے سامنے لے آؤں۔ اچھا، نیچے انہوں نے دیے فعل امر نون تاکید کے ساتھ، یہی فعل امر ہی جو ہم نے یاد کیا آگے نا، انصر، انصرا، انصرو اور انصری، انصرا، انصرنا، ان کو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کو نون تاکید کے ساتھ بھی ہم ان کو مزید تاکید دے سکتے ہیں، جس طرح انصرو کو ہم انصرن، اور ان سرا کو ہم نے انصران اور انصرنا، یہ اگر ہم فعل امر کو ہم مزید تاکید دیتے ہیں کہ آپ ضرور مدد کریں، آپ ضرور کھانا کھائیں، آپ ضرور بیٹھیں، لفظ ضرور ایڈ کرنا ہو تو اس میں ہم نون تاکید ایڈ کر لیتے ہیں۔ لیکن اس سے اگلا جو سبق ہے وہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم ساتھ ساتھ دیکھ لیں۔ امر غائب و متکلم معروف بنانے کا طریقہ، امر غائب و متکلم، یہ جو ہم نے پہلے یاد کی، یہ امر مخاطب ہے، کہ کسی کو میں مخاطب کر رہا ہوں تو اس کو ہم نے کیسے فعل امر بنایا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ فعل مضارع غائب متکلم کے 8 سیغوں پر لام امر لگا کر آخر کو جزم دینے سے بنتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ہم کسی بھی فعل مضارع کے اوپر، فعل مضارع میں ہم نے جو پڑھے ہیں نا، ینصرو، ینصرا، ینصرو، اور پھر تنصرو، تنصرا، تنصر، تنصرا، اور تنصرن، جو ہم نے جو گردان یاد کیے تھے، ان کے اوپر جب آپ لام امر ایڈ کر دیتے ہیں، لام تاکید ہم ایڈ کر دیتے ہیں، تو وہ فعل امر کے لیے وہ ہم اسے استعمال کر لیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے، ینصر، ہمارے پاس جو لفظ تھا اسے ہم نے لام ایڈ کر دیا تو بن گیا لینصر۔ یہ دیکھیں، میں ساتھ ساتھ پین یوز کر لوں۔ پہلے جو ہم نے پڑھے ہیں وہ فعل امر مخاطب، جو مضارع کے مخاطب کے صیغے تھے نا، ان سے ہم نے کیسے امر بنانا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ غائب اور متکلم معروف کے صیغے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے لینصر، لینصر۔ اچھا، لینصر، عام طور پہ ینصر جو لفظ ہے یہ فعل مضارع کا ہے، ینصر، میں اس کو اپنے سامنے لکھ بھی دوں، ینصر۔ آج اصل میں میرے پاس پین نہیں ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ الفاظ اس طرح کے ہیں، بہرحال ینصر ہے۔ تو اس کے اندر جب ہم لام امر ایڈ کر دیتے ہیں، لام کے نیچے زیر لگا کے، لینصر، ٹھیک ہے، اس لام سے یہ جو مضارع کا کلمہ ہے نا، یہ امر کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، تو کہ ضرور وہ مدد کرے،
وہ ایک مرد ضرور مدد کرے، لینصرا وہ دونوں مرد ضرور مدد کریں، لینصرو وہ سارے مرد ضرور مدد کریں۔ اسی طرح مؤنث سے سیغے ہیں، اور آخر میں انہوں نے دو سیغے دیے ہیں متکلم کی، لی انصر میں مدد ضرور کروں گا، لننصر ہم ضرور مدد کریں گے۔ گویا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی فعل مضارع کے اوپر آپ لی ایڈ کر لیتے ہیں نا، فعل مضارع کا غائب ہو یا فعل مضارع کا متکلم کا صیغہ ہو، غائب کے 6 ہیں اور 2 متکلم کے ہیں، ان کے اندر جب آپ لام زیر لی ایڈ کر لیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب بن جاتا ہے میں یہ کہ یہ کام ضرور کیا جائے، یہ کام میں ضرور کروں گا، یہ کام وہ ضرور کرے گا، یہ کام وہ دونوں ضرور کریں گے، یہ کام وہ سب ضرور کریں گے، اور جو بھی اس کا گردان کے مطابق جو ترجمہ بن رہا ہوگا، لیکن لام زیر ایڈ کرنے سے وہ ضرور کا معنی میں بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ فعل امر بیسیکلی وہ فعل امر نہیں ہے، وہ فعل مضارع ہے، لیکن لام ایڈ کرنے کی وجہ سے وہ امر کے لیے استعمال ہوگا۔ اچھا، آگے انہوں نے اس کو پھر اس کی مجہول بنانے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ لینصر جو ہم نے پڑھا تھا، اگر ہم اس کو مجہول بناتے ہیں، یعنی اس کی مدد ضرور کی جائے گی، اس کی مدد ضرور کی جائے گی، ان دونوں کی مدد ضرور کی جائے گی، تو مجہول کے سیغے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اسی انداز میں، لی ینصر سے لی ینصر، لی ینصرا سے لی ینصرا، اور لی ینصرو سے لی ینصرو، لی تنصر، اسی انداز سے اس میں ہم جس طرح ہم نے فعل مضارع میں پڑھا تھا، وہی فعل مضارع میں جو مجہول کا جو گردان تھا نا، وہی ہم نے یہاں لکھنا ہے۔ یعنی فعل امر میں ہمیں الگ سے کچھ خاص یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی ہے، جو 6 سیغے ہیں وہ فعل امر مخاطب کے 6، فعل مضارع مخاطب کے 6 سیغے ہیں، انہی کو ہم فعل امر بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور باقی جو غائب اور متکلم کے سیغے ہیں، جسٹ آپ نے فعل مضارع کو یاد کر لیے ہیں، تو انہی کے اندر ہم انہی کے اندر ہم لام ایڈ کر دیتے ہیں، لام زیر لی، تو یہ فعل امر کے لیے، کسی کو امر دینے کے لیے ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو مجہول ہوگا تو فعل مضارع مجہول کو ہم لیں گے، اور معروف میں ہم معروف مضارع معروف کو لیں گے۔ اور یہاں انہوں نے بتایا دوسری بات جو یہاں پہ سمجھنے والی یہ ہے کہ ساتھ میں نون تاکیدی، نون تاکیدی ہم آلریڈی ہم مضارع میں پڑھ چکے ہیں، نون تاکیدی، لی تنصرن، لتنصرن، یہاں انہوں نے دیگر مثالیں دی ہیں، اس میں نون تاکیدی ایڈ کر کے اس کو ہم تاکید کو مزید پختگی دے سکتے ہیں کہ تم ضرور مدد کرو گے۔ اور اگر نون تاکیدی میں ہم تشدید والا نون نہیں ذاکرہ، اگر نون پہ ہم تشدید لگاتے ہیں تو وہ ثقیلہ ہو جائے گا، اور اگر ہم جزم لگاتے ہیں تو وہ خفیفہ ہو جائے گا، جس طرح انہوں نے یہاں پہ مثال دیے ہیں، لتنصر نارملی تمہاری مدد ضرور کی جائے گی، اور لتنصرن تمہاری مدد ضرور کی جائے گی۔ تاکید مزید ہے، زیادہ پختگی کے ساتھ میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب میں کہوں لتنصرن تو یہ مزید پختگی کے ساتھ کہ ضرور ضرور تمہاری مدد کی جائے گی، لتضربن، لتقتلن، اور جو بھی دیگر مثالیں ہیں یہ مجہول کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح انہوں نے متکلم کی بھی دی ہیں، لانصرن، لانصر، لانصرن، لانصرن، تو یہ تینوں الگ الگ انداز ہیں فعل امر میں ہم جو امر کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آسان ہی تھا، کیونکہ آج کے سبق میں کچھ خاص نیا نہیں تھا، بلکہ وہی فعل مضارع ہی تھا۔ فعل مضارع کو ہم نے آگے مزید تھوڑا سا اس کو فعل امر بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا ہے، اور سوالات جو ہے نا یہ آپ نے حل کرنے ہیں، آسان آسان سوال ہیں۔ درج ذیل حال سے امر حاضر معروف کی مکمل گردان کیجیے۔ اضحک ہے، اعلم، اعرف، اکشف، انفطر، اور سلم، ان کو آپ اپنے طور پہ کرنے کی کوشش کریں، جس کی سمجھنا ہے آپ مجھ سے پوچھ لیں، اور اسی طرح پڑھے ہوئے قاعدے کی مدد سے مندرجہ ذیل افعال سے نمونے کے مطابق فعل امر حاضر معروف بنائے۔ فعل امر تلبس کو انہوں نے بتا دیا کہ تلبس سے البس بن گیا، اب تنزل کو کیسے بنائیں گے یہ آپ اس کو حل کریں گے جس طرح میں نے سمجھایا تھا۔
تسقط کو کیسے بنائیں گے، تغفر کو، تمنع کو، تقرب کو، ان کو اگر ہم امر بناتے ہیں تو ان کو بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اچھا آگے بڑھیں، آگے پڑھ لیں پھر۔ میں ہمارے اسٹوڈینٹس تو چاہتے ہوں گے کہ ہم سلولی چلیں، آرام آرام سے سمجھ کے، لیکن جب میں ٹائم کو مد نظر رکھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کتنا جو ہے نا پیپر سر پہ آ چکے ہیں، تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ جلدی جلدی میں کور کروں۔ جب بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں ذرا آرام آرام سے کروں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے اچھی طرح۔ اب چلیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جو کچھ ہم نے جتنا کچھ بھی ہم سیکھیں گے اس کلاس میں انشاءاللہ وہ ہمارے لیے فائدے مند ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مزید ہمارے لیے آسانی کرے۔ اسم کی تقسیم انہوں نے بتایا کہ اسم ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، کسی چیز کے لیے جب ہم کسی چیز کا نام، اردو میں ہم نام کہتے ہیں اسم کو، تو جس میں زمانہ نہیں ہوتا عام طور پہ، تو اس میں اس کی تقسیم انہوں نے کہا کہ جمود اور اشتقاق کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم جامد اور اسم مشتق۔ جامد وہ اسم ہے جو کسی دوسرے لفظ سے مشتق نہ ہو، جیسے رجل، فرسن گھوڑا، رجل مرد، فرسن گھوڑا، علم نہ، ان سمجھنا، اور مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا جاتا ہے، جیسے نصر سے ناصر اسم فاعل، اور منصور اسم مفعول سے۔ سمجھانا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسم کے ہمارے پاس دو قسم ہے، ایک وہ اسم ہے جو کسی وزن، کسی لفظ سے بن رہا ہوتا ہے، جو ہمارے پاس صرف کے الفاظ جو ہم نے لیے ہیں نا، جس طرح ہم نے پڑھا ہے نصر، نصرا، کتب، ضرب، قرأ، جو ہم نے صرف میں پڑھے ہیں، ان سے آگے لفظ بنتا ہے۔ جس طرح میں نے شروع کی کلاس میں بتایا تھا، حسد سے ہمارے پاس بن جاتا ہے حاسد، عبد سے بن جاتا ہے عابد، کتب سے بن جاتا ہے کاتب، قرأ سے بن جاتا ہے قارئ۔ تو یہ اسم فاعل کے وزن پہ ہیں۔ اگر آپ اس کو مفعول کے وزن پہ لیتے ہیں تو قرأ سے مقروء ہے، مکتوب ہے، مضروب ہے، اور دیگر الفاظ جو کسی لفظ سے بن چکے ہیں، جو آگے کوئی لفظ ہے، صرف کے جو صرفی الفاظ ہوتے ہیں، صرفی جو ہمارے پاس صیغے ہوتے ہیں، ان سے آگے بنتے ہیں، تو ان کو ہم مشتق کہتے ہیں۔ مشتق وہ ہے جہاں انہوں نے بتایا ہے کہ جو کسی مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ مصدر جو ہے نا، مصدر ہر کلمے کا ایک اصل ہوتا ہے، جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا، کتاب ہے تو اس کا مصدر ہے کتب یا کتب، یا قرآن ہے تو اس کا مصدر ہے قاف را حمزہ ہے قرأ، اور ضرب، مارنا جو ہے نا وہ ضرب، یضرب، ضارب، مضروب، یہ سارے الفاظ ہیں، اس کا مصدر جو ہے نا وہ ضرب ہے، مارنا۔ تو جو عربی، جس کا اردو ترجمے میں ہم کہتے ہیں مارنا، لکھنا، پڑھنا، دیکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، جس کا یہ ترجمہ بن رہا ہے وہ مصدر ہوتا ہے، یعنی جو اصل جو روٹ ورڈ ہے اسی سے آگے الفاظ بنتے ہیں نا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مصدر جو ہے نا، جس کا کوئی مصدر ہو، مصدر سے آگے کلمہ بنے، یعنی کتب سے کاتب بن گیا، مکتوب بن گیا، کتاب بن گیا، اور اس میں آلہ ہو گیا ہے، اس میں جو ہے نا اس میں ظرف ہو گیا ہے، جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ مشتق ہے۔ لیکن جامد وہ ہے جو کسی کلمے سے نہیں بنا ہو، جس طرح رجل، رجل کسی کلمے سے نہیں بنا ہے، رجل رجل ہی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی کلمہ نہیں نکلے گا، نہیں آپ کو ملے گا۔ علم علم سے ہی ہے، علم علم ہی ہے، علم کسی کلمے سے نہیں بنا ہے، اور ذکاء ہے، یہ کسی کلمے سے الگ سے نہیں بنا ہے۔ تو یہ جامد ہے، یہ اسماء جامدہ ہے اور اسماء مشتقہ۔ باقی ہاں جب اسماء مشتقہ پڑھیں گے تو مزید آپ کو اس کی سمجھ آ جانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسماء مشتقہ ہمارے پاس یہ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم ظرف، اور اسم اعلیٰ، میرے خیال سے اسم، ہمارے پاس اسماء مشتقہ 7 ہیں فی الحال۔ انہوں نے یہاں 5 بتائے ہیں جو آپ نے بھی ذہن نشین کرنے ہیں، باقی 2 بھی انہوں نے آگے جا کے بتائے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم ظرف، اسم فاعل یہ ہے، فرض کریں ہمارے پاس لفظ ہے کتاب، لفظ ہے کتاب۔ اب کتاب ظاہری بات ہے کوئی لکھنے والا ہوگا، تو اس لکھنے والے کے لیے، یعنی جس نے وہ کام کیا ہو، اس کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں گے؟ اب ضربہ ہم نے پڑھا تو ضربہ یضرب ضربا، مارنا، تو